اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ابتدا سمجھنے کے لیے ہمیں پس منظر اور ان آیات کے اسباب نزول کو سمجھنا، دور نزول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ انٹروڈکشن والے لیکچر میں ہم نے اس چیز پر بات کی تھی کہ اس سورہ کا نزول ہوا تھا تقریباً فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی یہ وہی دور چل رہا تھا کہ جب گہما گہمی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ مکہ تشریف لے جانے والے تھے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور غالباً یہ 8 ہجری کے اوائل کا ٹائم تھا، اور اس وقت جو ہے وہ تمام مسلمان اپنی طرف سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اسی ماحول کے اندر ایک اور جو ہے نا مسئلہ درپیش آیا تھا، وہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا لیکن اس وقت عروج پر تھا، اور وہ یہ تھا کہ مشرکین نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور وہ اس نوعیت کا تھا کہ جو اس قدر اسٹرانگ تھا کہ جو نو مسلم اشخاص ہیں وہ اس لپیٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور وہ فتنہ کیا تھا؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس نے آ کر ہمیں کافر کافر کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ہم بیت اللہ کے ذمہ دار ہیں، ہم خادم ہیں، ہم بیت اللہ حج کرنے آنے والوں کی خدمت گزار ہیں، تو ہماری تو بہت سی اور بھی نیکیاں ہیں، تو ان کو کس طرح سے نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ بھی کسی طرح سے کاؤنٹ ہوں گی، یعنی ہمارا کوئی نہ کوئی رول تو ہے۔ اور اس چیز پر ہم پیچھے بھی بحث کر کے آ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری یہ نیکیاں اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ان جو مشرکین تھے ان کے ان فتنوں کو ایک کے بعد دوسرا دن، دوسرے کے بعد تیسرا دن، یعنی کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے بھی مکہ والوں کی طرف سے سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن دوسری طرف بات کریں ان منافقین کی جو کہ ہر طرح سے کبھی یہود کے ساتھ ملتے تھے کہ آپ پر جس طرح ہم نے پچھلی صورت میں سورۃ الحشر میں پورا وہ سارا پس منظر پڑا کہ وہ یہود کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ اگر آپ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو اول تو ہم آپ کو چھوڑنے نہیں دیں گے، اگر آپ نے چھوڑا تو ہم آپ کے ساتھ چھوڑیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ سب متحد تھے، مشرکین بھی، منافقین بھی اور یہود بھی۔ کبھی یہ منافقین مشرکین کے پاس جاتے اور ان کو اپنی طرف سے ان کے سنسیئر ہونے کا کہ ہم آپ سے بہت سنسیئر ہیں یہ احساس دلاتے رہتے تھے۔ اس دوران ایک واقعہ رونما ہوا، اور واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کا عملی منصوبہ تیار کر ہی رہے تھے، اور اس بارے میں قریش مکہ کو علم نہیں تھا، اور یہی کوشش تھی مسلمانوں کے گروہ کی کہ ان کو اس چیز کی خبر نہ مل پائے کہ مسلمان مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایک صحابی رسول ہیں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے اطاعت گزار رہے ہیں، اور سنت کے اتباع سنت میں سب سے آگے آگے رہنے والے۔ ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، اور یہ غلطی کیا تھی کہ آپ نے سرداران قریش کو ایک خفیہ خط کے ذریعے یہ جو جنگی معاملات تھے ان کی خبر دے دی، اطلاع دے دی کہ مسلمان آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بدری صحابی تھے اور اللہ اور اس کے رسول سے سنسیئر بھی تھے، مخلص بھی تھے، لیکن آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ نے کیوں ایک خط لکھا اور یہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کہا کہ آپ اس کو چھپا لو اور جا کر مکہ میں فلاں سردار کو دے دینا؟ آپ نے یہ عمل کیا کیوں؟ پہلے اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ وہ تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، بہت سے اہل و عیال مکہ میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا حضرت حاتب نے کہ جب مسلمان چڑھائی کریں گے، یہ جنگ کا منظر ہوگا، تو میرے اہل و عیال بھی وہاں پر موجود ہیں، مکہ میں ہیں۔ انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمانوں کی مکہ پر لشکر کشی کی صورت میں قریش ان کے اہل خانہ کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے، یعنی اگر مسلمان آتے ہیں تو پھر جو مسلمانوں کے اہل و عیال وہاں مقیم ہیں تو یہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جس حد تک چاہیں گر سکتے ہیں، اور وہ ان کے اہل خانہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سرداران قریش کو پہلے ہی خط لکھ بھیجا کہ وہ اپنی طرف سے چوکس رہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں جو عورت ہے وہ فلاں مقام پہ ملے گی اور اس کے پاس خط موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو وحی ہوتی ہے کہ آپ اس عورت سے وہ خط لے لیجئے، یعنی آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو ریڈی کرتے ہیں کہ آپ اس عورت کو تلاش کریں اور اس سے خط برآمد کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت حاتب ایک عورت کو اجرت پر یہ کام سونپتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کو خط دے دیا جاتا ہے اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے مدینہ سے، اور اس دوران وحی آتی ہے اور اللہ کے نبی چند صحابہ کرام کو اس عورت کو تلاش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور انہیں تیزی سے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر مقام بھی راستے میں روضہ خاک کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو یہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، اور وہ خط لے کر واپس آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ آپ اس سے خط کا پوچھتے ہیں تو وہ خط کے بارے میں جواب نہیں دیتی، وہ پہلے تو انکار کرتی ہیں کہ میرے پاس وہ خط موجود نہیں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر ہم تمہاری تلاشی لیں گے، اگر تم خود نہیں نکالتی تو پھر ہمیں تمہارے سے برآمد کرنا پڑے گا، تو تم یہ چیز سوچ سمجھ لو۔ تو وہ فوراً سے مان جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے فلاں صحابی رسول نے یہ خط دیا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے بالوں میں گوندا ہوا تھا، وہ یعنی اپنے بالوں کی ٹیل میں اس کو پرویا ہوا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو یا اس کے پاس سے برآمد نہ ہو۔ لیکن جب حضرت علی نے ان کو پوچھا اور مکمل تفتیش کی، اور جب اس نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، اب ان کو یہ تھا کہ مسلمان ہیں، مرد ہیں، یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کائنڈ آف کہ یہ مجھے کچھ کہیں گے بھی نہیں اور میں یہاں سے بری و ذمہ بھی ہو جاؤں گی، کیونکہ ہاتھ میں دکھا سکتی ہوں ہاتھ خالی ہیں۔ لیکن حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ہم تلاشی لے لیتے ہیں تمہاری۔ وہ کہتی نہیں رکیں، میں آپ کو دیتی ہوں، اور انہوں نے پھر اپنے بالوں سے نکال کر اس خاتون نے دے دیا وہ خط۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت سے وہ خط کو برآمد کیا تو اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آ گئے اور یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشی پر بلایا گیا اور ان سے کویشچننگ کی گئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے سب سے پہلے تو فوری طور پر اعتراف کیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ فرمائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اہل خانہ مکہ میں مقیم ہیں، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا تھا۔ میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جو میرے اہل خانہ کو پروٹیکٹ کر سکے، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہے کہ جس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یعنی ان کے پیچھے ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، ان کی نیت تھی کہ اگر تو وہ قریشی ہوتے، ان کا قبیلہ وہاں ہوتا، تو قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت اوبویسلی کرتے ہیں، لیکن ان کا خاندان وہاں تنہا تھا کیونکہ وہ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ میرے فیملی ممبرز کو یہ نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا انہوں نے ان کو خط لکھ دیا تاکہ ان کے فیملی ممبرز محفوظ رہ سکیں۔ اس موقع پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور تاریخ کے پنوں میں لکھا ہوا کہ آپ نے کہا، اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کو یہاں پر ختم کر دوں گا۔ یعنی یہ نفاق ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حاتب سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ بدری صحابی ہے، بدر کی جنگ میں اس نے شرکت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی بدری صحابہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر چکا ہے، امید ہے وہ اس کی یہ خطا بھی معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی اور اپنی نیت کا بھی علم دے دیا کہ میری نیت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نہیں تھی بلکہ اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کی تھی، لیکن ہاں انہوں نے یہ خط بھیج کر ایک طرح سے غلطی کی تھی، لہٰذا
ان کی توبہ بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی، اور اللہ کے رسول نے بھی اللہ سے امید کا اظہار کیا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے گناہوں کو، اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا جائے گا۔ تو اس پس منظر کو سامنے رکھیں اور اب ان آیات کی تلاوت کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے۔ ذکر ہوتا ہے، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر، یعنی تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو ان آیات کے ترجمے سے آپ نے اگر واقعہ دھیان سے سن لیا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں سے بغض اور عناد اپنے دل میں رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس لیے تم سے نفرت کرتے ہیں کہ تم نے اپنے دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا اور تم دوسری جگہ پر مقیم ہو گئے تھے۔ تو اگر تم میری راہ پر جہاد کرنے والے، اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے، تم ہجرت کرنے والوں میں سے ہو، تم اللہ کی رضا طلب کرنے والوں میں سے ہو، تو تم یہ کام نہ کرو کہ ان سے تم محبت یا میل جول یا دوستی کا کوئی عنصر رکھو۔ جو تم نے چھپایا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی تم انہیں اطلاع دے رہے ہو۔ اگر اب یہاں پر حکم عام آ گیا کہ ہم اگر ان سے کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھ رہے ہیں نا، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، ان کی ریالٹی کیا ہے کہ اگر وہ تمہیں پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی اگر تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ جس میں اگرچہ عہد بھی ہوا ہو، حلف بھی ہوا ہو، اگرچہ دو قبیلے یعنی یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، اگر ہم اس عہد کو دیکھیں جو مدینہ میں جاتے ہی میثاق مدینہ ہوا، تو یہ عہد ہوا تھا نا کہ ہم قبیلے آپس میں حلیف رہیں گے، دشمنوں کے مقابلے میں اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپس میں مل کے مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی منظر آ جائے تو کیا ہوتا ہے ایسی کوئی صورتحال میں کہ یہ چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا دین چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو، یعنی دین تو اوبویسلی انہوں نے اپنایا ہی نہیں صحیح سے، مراد یہ ہے کہ اس عہد کو توڑ دیں گے جو مسلمانوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی کھلی معصیت و نافرمانی تو وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اپنی دشمنی کا، اپنے عناد کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، یعنی وہ اگر تمہیں پا لیں، تم پر قدرت پا لیں، یعنی کوئی ایسی سنجیدہ صورتحال ہو تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی زبانوں سے تمہیں، یعنی زبانوں سے ایسے کلمات ادا کریں گے جن سے تمہیں تکلیف ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے مذہب میں چلے جاؤ، تم کافر ہو جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اور یہ بات جو ہے وہ اس واقعے کی جان ہے، یعنی اس آیت میں جو جواب دیا گیا وہ کہہ لیں کہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو یقیناً ہم راہ راست سے بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، یعنی اس سینس میں جواب دیا گیا جس طرح کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ اپنی فیملی اور خاندان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ عمل کیا، یہ غلطی ان سے ہوئی، ٹھیک ہے، جس کی سرزنش بھی ہوئی، اور اس طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک حکم جو تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ قاعدہ یہ کلیہ ہمیں سکھا اور بتا دیا گیا۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں نا تو زیادہ تر گناہ جو ہے وہ انسان اپنوں کے لیے کرتا ہے، حلال کما رہا ہے اور حرام کی طرف چلا جائے گا کہ حرام میں زیادہ پیسہ ہے تو شاید میری اولاد اچھا پڑ جائے گی، یا یعنی یہ ہمارے سو کولڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ اگر حرام میں ہی آ رہا ہے تو زیادہ جو ہے ہمیں چاہیے، چاہے سورس کوئی بھی ہے چاہے چیز کوئی بھی ہے، ہم بس اندھا دھند لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رشتوں کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت سے ایسے گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے، ایک دن تو جدا ہونا ہی ہے۔
تو پھر کوئی کسی کا نہیں. قبر میں انسان خود ہے اور اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, اور کرامن کاتبین انسان کے انڈیویجولی اعمال لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہی اعمال کا اس کو جواب دہ ہونا ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. اس سے ہمیں ایک حدیث ہے وہ میں روایت کرتی ہوں یہاں پر یہاں پر میں ایک حدیث ہے جو ذکر کرتی ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیں اس پورے واقعے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور نفرت کس سے کرنی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے, اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے, تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. یعنی کسی چیز سے کسی کو روکے یا خود رکے اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے, تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. یعنی ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے. اور پھر ایسے ہی کامل ایمان والے شخص کی مثال آگے ذکر کی گئی, اس کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے اہل ایمان جنہوں نے کفر کے مقابل کھڑے ہو کر رہتی دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ حقیقی کامیابی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیجیے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں اسپیشلی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, دوسرے وطن میں آ کر آباد ہو گئے, پھر اپنے خاندان کو چھوڑ دیا. جناب اسماعیل, حضرت ہاجرہ, یہ آزمائش مختلف طرح سے آپ کو آزمایا کر آپ ہر آزمائش میں پورا اترے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو کیا چیز ہمیں سکھاتی ہے؟ آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ پہلے تو ذکر کر دیا گیا, یعنی ہمیں ساری بات سمجھ آ گئی کہ محبت اور کسی سے دشمنی رکھنے کا لیول کیا ہونا چاہیے, مقصد کیا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم کا ذکر اور ان کے ساتھ اہل ایمان کا اور جناب ابراہیم کی زندگی کا ذکر ہے, تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.